अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, और क्या Sat कहते Shri हैं? सत श्री Akal. अकाल and Adabers. आदाबर्स है. Hello. Hello and welcome Welcome. and Good afternoon. bienvenue and bonjour and bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bien, bien. आप सबका स्वागत है हमारे इस मनोरंजन में. Swag ka swagat. स्वैग का स्वागत. Cine Dreams, नहीं sorry, दो मस्तानी presented by Cine Dreams. Oh, इस there शो it का is. नाम ही Cine Dreams रख दो. Because we should just call it Cine Dreams. Abdullah, I have this feeling that Cine Dreams is going to turn into a multi-conglomerate, perhaps larger than Google itself. No, Google actually proposed to Cine Dreams कि भाई we should step down. Step down. वो कह रहे The थे way ना, you guys are progressing, ये बहुत we're intimidated. we can't हमारे पास funds नहीं है. we can't stand in the way. This is तो हम हट रहे हैं. हाँ. और हमने अभी उसको भी कॉल कर दिया है. विंडो क्या है? माइक्रोसॉफ्ट को भी, हाँ, विंडोज को. तो अब ये खिड़की को हमने वो कॉल कर दिया. तो माइक्रो हार्ड हो जा. माइक्रो हार्ड. मैक्रो हार्ड. क्योंकि अब from now on life is going to be hard for all of them. All those big giants. It's for all these monster companies. It's going to be hard. Macro hard. और ये हम मजाक नहीं कर रहे. ये असल में इसकी वजह है. इसके पीछे कुछ क्या कहते हैं वो? इसका पहलू, इसके पीछे पहलू है. पहलू रद्द अमल है उसका. रद्द अमल है उसका. रद्द अमल है. और ये रद्द अमल जो है ना, ये बहुत आजकल मतलब पॉपुलर हो चुका है. बहुत पॉपुलर हो चुका है मेरे ख्याल से. And it's because we have support from certain entities. It's real. It's real. Terrestrial and extraterrestrial. Extraterrestrial. क्योंकि जब से अब ट्रम्प पावर में आए तो ट्रम्प, अगर आप लोगों को लगता है कि ट्रम्प सिर्फ इस दुनिया का प्रेसिडेंट है, नहीं, तो गलत है. ये एलियंस का भी है. ये एलियंस का भी है, क्योंकि वो खुद एलियन है. क्योंकि उन्होंने भेजा था उसको. वो लेकिन वो किस प्लेनेट से आया? तुम मुझे यार ये बताओ अब्दुल्ला. हाँ, वो प्लेनेट एक्स से आया था. And you know, Planet X used to be called Planet X, and now they've changed the name, and that's because Trump moved from there. और जब से वो वहाँ से गया, तो उन्होंने कहा नहीं यार, we cannot be called Planet X anymore. वो बेचारे वहाँ मतलब is a post-traumatic syndrome. क्या they're upset, they're crying that Trump has left. Trump has left. Oh yes, you know, Trump has left. But the one thing he's not leaving is the Oval Office for the next 4 years. That's for sure. Because ladies and gentlemen, and I want a big, round of applause. Donald? Good on you, Don. You did it. You did it again. And the funny thing. You defeated another woman. It's true. I didn't even think of that. जीतता ही तब है जब औरत उसके साथ लड़ रही होती है. He's the only man who's defeated women twice. I think not just in America. I think in the world. In the world. I don't think that there's a record in the history of mankind. The history of mankind. No man can ever win 2 arguments against 2 women, and he did it. And you know what the amazing thing about him is, Abdullah? He's not uncomfortable or feeling awkward that he beats up on women. He has no problem. He is what we call, he pulls no punches. He doesn't care if you're a man or a woman. I don't think he cares for anything. And that's why I think I personally like his attitude. Yeah. क्योंकि लोग दुनिया उसको जो भी कहे, लोग जितना बुरा समझे, I actually feel, especially now with the statements he's been giving about inclusiveness and coming together. Yeah. मेरे ख्याल से तो वो उससे अच्छा कोई इंसान आया नहीं है. हाँ यार, तुमने वो acceptance speech या victory speech सुनी है तुमने? मैं तो हैरान हो चुका यार. मैं तो Tell us a little bit because I missed it. Yeah, I'll tell you, Abdullah. He basically was being modest. He was being humble. He was saying this is an amazing accomplishment that I never thought would happen. He also said that it's all because of the people, not just the people who voted for me, but everybody. Yeah. And he's thanking, Kamala. And he called her Kamala. And he used to call her Kamala. Kamala. From China. No more Kamala. And no more from China or America or Africa or that. Well, nobody knew she was black. I didn't know she was black. I thought she was Indian. Someone said that she was Indian. She's black. Well, she's a little bit of everything. Yeah. तो उसका कसूर नहीं बेचारे का. लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा उसको. He didn't care. He just said thank you very much. I don't know. I can't remember if he said anything about Biden, but Abdullah, I was. He probably said bye then. Bye.
وہ تو بہت جلد دنیا بھی کہنے والی ہے اور بائے ڈن. لیکن یہ بھی تو عبداللہ یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ یہ خود وہ میرے خیال سے 250 یا 150 کا سال مطلب اس کی تو عمر ہو چکی ہے اس کی بائیڈن اب ہاں بائیڈن کی. وہ میرے والے ابراہیم لنکن کے زمانے سے زندہ ہے. وہ ویمپائر ہے یار, یہ وہ مجھے لنکن کو بھی ویمپائر وہ لگتا ہے مجھے یہ. گود میں لے کے دودھ پلاتا تھا. ہاں دودھ پلاتا تھا, اپنا دودھ پلاتا تھا وہ. اور وہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر تم اس کو دیکھو نا عبداللہ کو, his eyes are like this, تو وہ سوتا رہتا ہے. That's how he conserves his energy and that's why he's been around for 150. I'm not even kidding. مجھے لگتا ہے یہ بائیڈن کے ساتھ پچھلے 1-2 سال سے وہی ہو رہا ہے جو وہ remember that movie where the uncle dies and the 2 kids have to pretend that he's still alive? Oh, what was it? Bernie, Mac? Yeah, something like that. Uncle Bernie or something. Something Weekend. Yeah. Weekend at Bernie's. Weekend at Bernie's. تو یہ پچھلے 1 سال سے بیچارے کا دیہانت ہو چکا ہے, وفات پا چکا ہے, لیکن اس کو وہ روبوٹ اے آئی کے تھرو کچھ نہ کچھ کر کے اس کی آنکھیں کھول کے اندر سے اس کے وہ جو وائس ماڈیولیشن کر کے جو بھی کر رہے ہیں. تو اس کا منہ کیسے وہ ہلاتے ہیں یار اس کا؟ How do they do that? Oh, they can do everything. They can do anything. لیکن the guys who are watching him live, how do they know that he's... No, because there is no one over there. وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی نقلی ہیں. یہ جو اے آئی جو ہے نا عبداللہ, یہ قسم سے یہ ایک دجال کا ایجنٹ ہے یار. ہیں اے آئی اور سب کچھ تباہ کر جائے. اور واقعی ایسے ہی ہے. No, AI can do anything at this point. I've seen that chat GPT thing is nothing. Now they've got these other formats. ChatGPT is actually a byproduct. وہ چھوٹا سا ایک وہ اب تو یار وہ تمہارا دماغ بھی پڑھ لیتے ہیں. Like if you're thinking something, you freaking put it into the search engine. It's all about algorithms, search engines. I was thinking the other day, I wanted to know something about the Maple Leafs. I was thinking about like the 80s. Okay, with 86, 87, I want to know what the record was. You start typing? And it's got 86, 87 Maple Leaf stats. Oh, I'm telling you, man. یہ اے آئی سے آپ لوگ بھی بچ کے لیکن بچ نہیں سکتے. بچ نہیں سکتے. آپ بچ کے مت رہیے کیونکہ آپ بچ نہیں سکتے. Abdullah, I think, you know, according to like the Islamic hadith and all those kind of things where they talk about how Dajjal basically tells everyone, look, I am your prophet. I am the one, and I can kill you and then put you back I can put John back into your body. Yeah. I can do all these things, and he can, and he could, and he will. Yeah. Do you think that AI and the technology and Israel? Yeah. Do you think it's real? It is real. It is real. اور اے آئی جو ہے وہ بھی دجال کا, you know how people used to say that Dajjal is a system or will be a system or maybe it is, and this the whole thing, the US and the foreign policies, that's basically a representation or a manifestation of the Dajjalic system. لیکن یہ اے آئی جو ہے نا is even bigger than that. اے آئی جو ہے basically آپ اس وقت اے آئی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. You can basically کل آپ وہ تقریر دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان ریلیز ہو گیا اور وہ پوری دنیا کو کیا کہتے ہیں مخاطب کر رہا ہے. But that won't be عمران خان. But it won't be عمران خان. یار I don't know, man. میں جو ہوں lost for words ہو گیا. Abdullah, do you think, okay, this is a philosophical question for you. Do you think we fight this as Muslims, as human beings, as God-fearing people? Do we fight this new on wave of this phenomena, or Abdullah, do we just, if you can't beat them, join them kind of thing? Join them, man. یہی تو مسلمانوں کا ہی تو مسئلہ ہے یار. یہ جو کہاوت ہے نا, if you can't beat them, join them, یہ گورو نے لکھی تھی. And they're the only ones who apply that to their lives. مسلمان اپنے اسی میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی نہیں دجال آئے گا ہم لڑیں گے. دجال آ چکا ہے بھائی, اور دجال سے آپ you cannot fight him face to face. You have to join him first and then infiltrate. اندر سے conspiracy theories پیدا کریں. تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بہت مشکل کام ہے یہ to infiltrate and then to try to fool him? Yes. So you're fooling him. مشکل ہی تو ہے. Life is مشکل, man. God sent us here to struggle, not to یہ chillax جو کہتے ہیں نا یار میں کینکون جا کے ریلیکس کرنا چاہتا ہوں. ریلیکسیشن نہیں ہے لائف میں آپ کی. کینکون پہ آپ چلے جائیں گے, your mind will never relax. Even after you die, your mind keeps thinking. Abdullah, is it true then that in some way, shape or form, ہمارا جو جہاد جو ہوتا ہے ہمارا, our you know, our fight in our lives, the struggle that we have in our lives, that we actually, when we're in that fiery path or that Agnipat,
are we actually feeling a little bit of sukoon and chan in it because we're fighting in that jihad of ours? That, by default, that has become the comfort zone of. That's what I'm asking. Yeah. یہ باقی سب کیا ہے, کیا کہتے ہیں, illusion ہے بھائی. پردہ ہے پردہ, کپ کپاتی ہوئی راتوں میں, سکتی ہوئی سانسوں کو. What was that again? What movie was that, man? کپ کپاتی. او یار سلمان خان. میں نے پیار کیا. دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہیں؟ پردہ. What did he say? He goes, come on, Prem. یہ لڑکی لڑکے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. That's true. That was an amazing line though. Oh man. That guy, he could have been something. Like, no, that's another topic. He's still, I mean, you know, Salman helps all these guys out, man. سوائے ہمارے. Come on, he doesn't بھائی care اگر about تم that. دیکھ رہے ہو سلمان, شرم کرو یار. یار ہم تمہارے وہی ہیں یار. Look, we're for you. Look, I'm all dressed up just like how you were in Wanted. Yeah. Well, I don't know what the hell I'm talking about. I think it's too early in the morning. چلیے, نہیں اب ہمیں بریک لینا پڑے گا. ہاں. کیونکہ اب وقت آ گیا ہے. لیکن مجھے بس یہ پوچھنا ہے تم سے کہ in this entire segment ہمارا پوائنٹ کیا تھا? What the hell were we talking about? There was no point. Right. And that's exactly why our show is a mega hit. It's a huge hit because we don't even know what we're talking about. But the beauty of that is you got to connect the dots because there's a method to this madness that we are not aware of. Yes. But it's there. چلیے بریک لیتے ہیں, لیکن کہیں جائیے گا مت. اور آپ جا بھی نہیں سکتے. کہیں نہیں جا سکتے. یہ جو چنگل ہے, چنگل کہتے ہیں اسے. ہاں. کوئی نہیں نکل سکتا. نہ آپ نہ ہم. اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رچوے اسٹور تشریف لائیے. الکرم جیولرز. ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے. آج ہی ہمارے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, 3465 پلاٹنم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. یا پھر کال کریں 905-828-0009. الکرم جیولرز, فرمائش آپ کی, گارنٹی ہماری. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut aala chai, aala churro chai. Chai. it's creamy. Flavor भी बहुत अच्छा था, consistency भी अच्छी थी, और thick. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय. ہمارا سیزن اوپر تھا 2024 کا for Desi Bikers of Canada. Chai Social sponsor. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai. Best kadak chai in town. Absolutely. Chai Social. 100%. Thank you Everybody so loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर शो दो मस्ताने। हमारा इंटरव्यू सेगमेंट आज एक दफ़ा फिर से हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। बात तो जब अब जानते ही हैं, काफ़ी दिन से हमारे साथ बातें कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट्स पे भी बात हो चुकी है, RRSPs पे, सेविंग्स पे और किस तरह रिटायरमेंट पे बेसिकली। आज हम इनके साथ रियल एस्टेट पे बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर से, रिश्ते में मेरे मामू भी हैं तो मैं इनको महबूब मामू कहता हूं, लेकिन महबूब जाफरी है इनका नाम। ही गोज बाय बॉब जाफरी। तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस को एक दफ़ा फिर। जी बहुत शुक्रिया आपका पूछने का। मेरा नाम महबूब जाफरी है, जैसे कि आपको अब्दुल्ला ने अभी बताया। मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ। बेसिकली रियल एस्टेट बेचता हूँ टोरंटो में पिछले 34 साल से। तो अगर आपको कुछ रियल एस्टेट ख़रीदना हो या बेचना हो तो आप मेरे तजर्बे का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरा फ़ोन नंबर 4162301477 है। अब अब्दुल्ला से चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका नंबर वैसे इस पे लगा भी देंगे और इंशाल्लाह जिनको भी ज़रूरत हो रियल एस्टेट एडवाइस की, और ये इनकी जानकारी फाइनेंशियल एडवाइस पे भी बहुत है। ही इज़ अ वेल वर्स्ड इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट। ही नोज अ लॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। और आज हमने सोचा कि इनसे थोड़ी बात करें इन्हीं की जो मार्केट है रियल एस्टेट पे, क्योंकि ही इज़ बीन इन दैट बिजनेस फॉर कितने 35 साल से तकरीबन आपने कहा, तकरीबन, और जानकारी भी बहुत है, तजुर्बा भी बहुत है, एक्सपीरियंस भी बहुत है इनको। तो सबसे पहले तो मैं चाह रहा था कि बिकॉज द इंटरेस्ट रेट्स हैव स्टार्टेड टू कम डाउन ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। 3 बार गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने 3 कट्स तो कर चुके हैं और अमूमन लग रहा है कि दिसंबर में भी एक और कट होगा। तो आपकी क्या आउटलुक है इस बारे में कि कितना कट होगा और मजीद कितने कब तक कट करेंगे और कहाँ रोकेंगे इसको? हाँ, आप सही कह रहे हैं। रियल एस्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है। बिल्कुल। तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जैसे जैसे नीचे आ रही है, रियल एस्टेट में एक्टिविटी बढ़ रही है और स्कोप आपका जो है वो बेहतर से बेहतर हो रहा है। इस वक्त जो है अंडर 5% आपको मॉर्गेज रेट मिल सकता है। लोगों ने घरों को देखना शुरू कर दिया है दोबारा से। जो अभी तक मार्केट जो काफ़ी स्लो चल रही थी वो अब बेहतर होना शुरू हो गई है। फ़िलहाल मेरे ख़्याल से दिसंबर तक तो आपके पास अच्छा वक्त है कि आप कुछ ख़रीद लें, क्योंकि प्राइसेस अभी भी बढ़ी नहीं है तेज़ी से। लेकिन जैसे ही 2025 आएगा मेरे ख़्याल में एक्टिविटी बढ़ जाएगी और एक्टिविटी बढ़ने की वजह से कीमतें भी बढ़ेंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मौका है ख़रीदने के लिए। तो थोड़ा इस सिलसिले में बताइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस वक्त they're sitting on the sidelines ये सोच के कि भाई अभी हमारा इस वक्त क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट ऊंचे हैं, मॉर्गेज रेट्स ऊंचे हैं, तो अगर कोई इस वक्त अपने घर को फर्ज करें अपग्रेड करने का सोच रहा है, अपग्रेड मतलब अपसाइज, टाउन हाउस से अगर कोई सेमी में या फुली डिटैच में जाना चाहता है, तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? कि अभी बेच दें या अभी खरीद लें, बाद में अपना बेचें, या कंकरेंटली करें? हाँ, 2 चीज़ें हैं। अगर आप अभी ख़रीद लें तो फ़ायदा ये है कि थोड़ी सी कम कीमत में मिल जाएगा, और जनवरी फरवरी में उम्मीद ये की जा रही है कि शायद रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ेंगी। और अगर उस वक्त आप अपना घर सेल पर लगाएं या जिस घर में भी जहाँ पे भी रह रहे हैं सेल पे लगाएं तो आपको कीमत ज़रा बेहतर मिलेगी। ट्रैफिक बढ़ जाएगी। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी चांस ले रहे हैं कि अगर आपने क्लोज़ ना किया तो दूसरा घर जो आपने ख़रीद लिया है वो आप कैसे क्लोज़ करेंगे। तो इसलिए ज़ाहिर है केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होता ये है आजकल कि जो उस इलाके की कीमतें होती हैं आम तौर पर लोग उनसे काफ़ी कम में लगा देते हैं ताकि एक मल्टीपल ऑफर की सिचुएशन बन जाए। इस तरह घर जल्दी भी बिक जाता है और जो मार्केट वैल्यू होती है तकरीबन वो मिल भी जाती है या कभी कभी उससे ज़्यादा भी मिल जाती है। तो आप जैसे किसी कॉन्डो में रह रहे हैं, कॉन्डो की कीमत फॉर एग्ज़ाम्पल 650,000 है, तो आप उससे अगर 500,000 में ऑफ़र करें
اور ایک ڈیٹ رکھ دیں کہ فلانی تاریخ کو ہم آفرز لیں گے، صحیح تو امید یہ ہے کہ ایک سے زیادہ لوگ اس پہ آفر ڈالنے آ جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جو آپ کو جتنی قیمت ہے اس علاقے کی اتنی قیمت یا اس سے کچھ زیادہ دے دے، کیونکہ ایک بیڈنگ وار شروع ہو جائے گی، اس کی وجہ سے آپ کا گھر مناسب قیمت پہ بھی بک جائے گا اور جلدی بھی بک جائے گا۔ صحیح صحیح صحیح. اچھا، تو یعنی کہ ویسے اس سلسلے میں آپ کا تو تجربہ کیونکہ ہوگا، ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں کسی نے اپنا مکان خرید لیا، کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ شاید اس وقت زیادہ مناسب قیمت ملے، 6 مہینے ویٹ کریں گے تو اس وقت سیلرز مارکیٹ ہو جائے گی. ہاں، تو یہ 6 مہینے کے گیپ میں کیا بینکس آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو ایک برج لون دے دیں 6 مہینے کا، یا مورگیج ایسی دیں کہ فی الحال؟ ہاں، یہ آپ نے اچھا سوال کیا، اس لیے کہ جیسے آپ نے اپنا گھر نہیں بیچا ہے اور آپ نے گھر خرید لیا، صحیح. اب اس کی تاریخ جو ہے کلوزنگ کی وہ 2 مہینے بعد کی ہے، لیکن آپ کا جو گھر ہے وہ ابھی بھی سیل پہ لگا ہوا ہے، کچھ ٹائم لگ رہا ہے بیچنے میں، تو فرض کیجیے آپ نے گھر بیچا اور اس کی کلوزنگ کی ڈیٹ جو ہے وہ 3 یا 4 مہینے کے بعد کی ہوئی، تو اس عرصے کے لیے بینک آپ کو برج لون دے دیتا ہے عام طور پر، اور برج لون دے کے آپ اپنا گھر کلوز کر لیں، پھر جب آپ کا گھر بک جائے تو اس وقت آپ سارے پیسے واپس کر دیں بینک کو۔ اچھا اچھا، تو ایک اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ، جیسے میرے پاس بھی کئی آج کل دروازے بھی کافی ریل اسٹیٹ والے آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، مجھے یہ ایڈوائس مل چکی ہے کہ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ گھر خرید لیں، جیسے کہ آپ نے کہا، کیونکہ وہ ابھی قیمتیں اتنی بڑھی نہیں ہیں، اور جب تک کہ یہ بکتا نہیں، یا پھر اس کو آپ رینٹ پہ چڑھا دیں 1-2 سال، اور پھر دیکھیں کہ بھئی اگر سیلرز مارکیٹ اور بڑھتی ہے تو اس وقت بیچیں. تو یہ بھی میرا خیال ایک طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن مارگیج کوالیفائی کرنے کے لیے شاید آپ کو مشکل ہو جائے اس میں، اچھا، کیونکہ اگر آپ نے ایک گھر خریدا ہے وہ $1 ملین کا ہے، آپ کے اپنے گھر کی ویلیو 800,000 ہے، تو آپ نے بیچا نہیں، آپ نے $1 ملین کا خرید لیا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو $1 ملین کی مارگیج لینی پڑے گی. لیکن اگر آپ نے اپنا بھی بیچ دیا تو 800,000 وہاں سے نکال کے اس $1 ملین کے گھر میں لگا دیں گے تو 2 لاکھ کی مارگیج آپ کو لینی پڑے گی. تو یہ آپ کے اپنے فائنینشیل سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرے گا. اچھا اچھا، ہاں چلیں، نہیں ویسے اچھی ایڈوائس دی آپ نے، کیونکہ بہت سے لوگ میں جانتا ہوں پرسنلی بھی، اور خود بھی میں تھوڑا بہت پرسنلی بھی اس سچویشن میں ہوں کہ سوچتا ہوں اگر مجھے اپ سائز کرنا ہے تو میں خریدوں پہلے یا بیچوں پہلے یا ایک ساتھ کیا جائے. تو یہ جو آپ نے پوائنٹس دیے بہت بہت فائدہ مند ہیں ہمارے سننے والوں کے لیے بھی. تھوڑا سا ٹاپک بدلتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا پیسہ نہیں ہوتا ان کے پاس. they don't have large lump sums of cash sitting in their banks. تو اس کے لیے میں نے سنا ہے کہ کچھ انویسٹمنٹس جو کہلاتی ہیں ریٹس، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ، اس پہ اگر آپ تھوڑی روشنی ڈال سکیں، بتا سکیں ہمارے سننے والوں کو کہ کیا ہے اس کا کانسیپٹ. بالکل، یہ ایسا ہی ہے، اگر آپ ریئل اسٹیٹ خریدنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس 200,000 نہیں ہے، 300,000 نہیں ہے، تو کتنی ڈاؤن پیمنٹ، کیسے دیں ڈاؤن پیمنٹ، یہ سب مسئلے آتے ہیں. اس لیے اگر آپ ایک پارٹ ہونا چاہتے ہیں ریئل اسٹیٹ انویسٹر کے طور پہ، تو آپ ریٹس میں سے، جیسے ریٹس ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں شیئر خریدے، تو ریٹس کے بھی شیئر خریدے جاتے ہیں. کمپنیز جو ہیں وہ پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ خرید کے اسے اسٹاک مارکیٹ میں ڈال دیتی ہیں. ایک پراپرٹی انہوں نے $1 ملین کی خریدی، اس میں 200 خریدنے والے آ گئے، تو جو ان کا جو پورشن ہوا، جو شیئر ہوا، وہ 200واں ہوا، 200th ہوا، اس پہ آپ کو جو بھی اپریسیشن وہ ملے گا، اور اس کے علاوہ ڈیویڈنڈ ملے گا. تو یو ول بیکم اے پارٹیسپینٹ ان ریئل اسٹیٹ پراپرٹی. تو یہ جو ٹرسٹ یونٹس ہوتے ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کمرشل ریئل اسٹیٹ بھی ہوگی؟ اس میں مختلف قسم کی ریٹس ہیں، مثلاً بورڈ واک ریٹ ہو گئے، یا آپ نے H&R ریٹ، جو کہ پلازاز، بڑے بڑے پلازاز خریدتے ہیں پھر ان کے شیئرز فلوٹ کر دیتے ہیں. یا آپ کینیڈین اپارٹمنٹ ریٹ بھی CAP، جس میں اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں وہ خریدی ہوئی ہیں لوگوں نے، ان کے شیئرز فلوٹ کر دیے ہیں، تو اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے شیئر کے حساب سے آپ کو ڈیویڈنڈ ملے گا، اور جو اپریسیشن ہوگا وہ آپ کے شیئر میں ریفلیکٹ کرے گا اسی طرح سے. اچھا اچھا، اور یہ عام آسانی سے خریدے بھی جا سکتے ہیں اور بیچے بھی جا سکتے ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ میں جیسے آپ اسٹاک خریدتے ہیں ویسے آپ ریٹس بھی خرید سکتے ہیں. اچھا اچھا، اور اگر آپ کے اپنے پرسنل پورٹ فولیو میں اگر ہیں تو کچھ ہیں جو آپ
ریکمینڈ کریں گے ہمارے دیکھنے والوں کینیڈین اپارٹمنٹ ریٹس ایک اچھا ہے Canadian کیونکہ apartment. اپارٹمنٹس کی زیادہ سے زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے اور ان کا رینٹ جو آتا ہے وہ ڈویڈنڈ کی شکل میں آپ کو ملتا رہتا ہے اس کا ایک پورشن، اور اپریسیشن بھی ہوتی رہتی ہے آبویسلی. اسی طرح H&R ریٹ جو ہے وہ بڑے بڑے پلازاز ہیں جو آپ دیکھیں کیپٹل جن میں بڑے بڑے باکس سٹورز بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کا بھی ریٹ ہے. تو ان سے بھی جو کرایہ آتا ہے وہ ملتا ہے اور اپریسیشن ملتی ہے جو کچھ بھی ہوتی ہے. اچھا. ہاں تو یہ مطلب آپ لوگوں کو ہم نے بتا دیا کہ اس میں فائدے یہ ہیں کہ ایک تو اس میں آپ کی کیپٹل انویسٹمنٹ کم ہوگی، زیادہ پیسہ بھی نہیں لگانا، اور آہستہ آہستہ بھی جیسے کہ لوگ کرتے ہیں ڈالر کاسٹ ایوریجنگ کرتے ہیں اوور ٹائم وہ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ بیچنا خریدنا فروخت بھی آسان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں انکم بھی ہے، ڈیویڈنڈ انکم. بالکل ہاں جی ہاں، کیونکہ رینٹ جو ملتا ہوگا ان لوگوں کو وہ دے پے ڈیویڈنڈ 3% 4% جو کچھ بھی ملتا ہے ڈیویڈنڈ وہ بھی آپ کو مل رہا ہے. اوور ٹائم آپ نے رکھ لیا تو آپ کا شیئر کی ویلیو بڑھ رہی ہے جسٹ لائک ان اسٹاک مارکیٹ. اچھا. تو لیکن وہ ریئل اسٹیٹ ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئی اون سم ریئل اسٹیٹ از ویل. ہاں یہ بھی بات ہے. اور اس پہ اون ریئل اسٹیٹ پہ جب بات چھڑ گئی ہے تو میں نے کہا ایک اور ٹاپک ہم آج ٹچ کر لیں، اور یہ ہے کہ کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ اب کہتے ہیں کہ لینڈ خریدنا، لاٹس آف لینڈ، چاہے وہ فارم لینڈ ہو یا کوئی ایگریکلچرل لینڈ ہو یا کمرشل پراپرٹی جہاں بننے والی ہو وہ لینڈ ہو، تو اس کے بارے میں تھوڑی بات کرنا چاہیں گے آپ سے. جی ہاں، لینڈ آپ بہت طرح کی خرید سکتے ہیں، جو سستے سے سستے آپ خریدیں. فرض کرو کوئی فارم خرید لیں یا بالکل بنجر زمین خرید لیں تو ظاہر ہے وہ بہت سستی مل جاتی ہے، لیکن اس میں نہ اسکوپ نہیں ہوتا کہ اس سے آپ انکم کیسے جنریٹ کریں. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ فارم خرید لیں اور کسی فارمر کو اسے رینٹ کر دیں تاکہ وہ اس پہ کچھ فصل اگائے اور آپ کو بھی اس کا پروفٹ ہوتا رہے. تو عام طور پہ فارم جو ہیں وہ مل جاتے ہیں $40,000-50,000 پر ایکڑ یا اس سے کم میں بھی مل جاتے ہیں. تو آپ فیو ایکڑ لے لیں. اگر آپ اس خیال سے لیں کہ بھئی اس گھر کی یہ جو لینڈ ہے بعد میں کسی کام کیا ہو جائے گی، ڈیولپ کرنے کے کام آ جائے گی یا کچھ ہوگا، تو اس سلسلے میں پھر آپ کو پہلے تو آفیشیل پلان دیکھنا پڑے گا جا کے سٹی کا کہ بھئی بعد میں سٹی کا اس لینڈ کے بارے میں کیا ارادہ ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ. اگر وہ آفیشیل پلان میں آ جاتا ہے کہ اس میں بعد میں ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے تو آپ اسے خرید لیں. کوئی وقت ایسا آئے گا کہ اس کی ری زوننگ ہو جائے اور آپ اس کو ری زوننگ کر کے اس میں کچھ ڈیولپ کر لیں. جیسے اس کی ری زوننگ ہوگی جس کی کاسٹ ہوگی آبویسلی آپ کی اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن یہ پروسیس جو ہے ذرا لمبا ہوتا ہے کہ 1 سال آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے، یہ سوچ کے کہ آج خرید رہے ہیں کم قیمت پہ، اور جب ری زوننگ ہوگی اور جب وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونے لگے گی اس وقت اس کی قیمت عموماً بڑھ چکی ہو. بالکل. اور یہ آج کل میں یہ بھی سن رہا ہوں کیونکہ جی ٹی اے میں تو ویسی زمین بہت مہنگی ہو چکی ہے ہمارے ٹورانٹو کے ایریا میں، تو باہر کے کچھ علاقے ہیں کچھ تو سنا ہے کہ بہت سستے میں بیچ رہے ہیں اس میں کہ لوگ آئیں گے اپنے گھر بنائیں گے اس پہ. تو آدمی کو اگر خریدنا ہے تو یہاں خریدے یا باہر اس وقت دیکھنا بہتر ہے؟ ان کے ٹائم ہورائزن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی آج ایک 60 سال کا آدمی زمین خریدے کہ میں 20 سال بعد اس پہ کچھ کروں گا تو یہ بات سینس نہیں بناتی ہے. لیکن اگر آپ 40-35 سال کے ہیں اور آپ نے باہر دور زمین خرید لی تو امید ہے کہ وہ کسی وقت اس کی قیمت کافی بڑھ جائے گی، اس کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. صحیح. چلیں بہت اچھی آج آپ سے گفتگو رہی. ہم نے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پہ بھی بات کر لی، انٹرسٹ ریٹس کی فورکاسٹ پہ بھی وی ٹچڈ آن دیٹ. اس کے علاوہ ریٹس پہ جو آپ نے جانکاری انفارمیشن لوگوں کو دی ہے وہ بہت ماشاء اللہ سے بہت یوزفل ہوگی. اور یہ لاٹس آف لینڈ پہ بھی ہم نے بات کی کیونکہ بہت سے لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کمرشل میں کریں یا لینڈ خریدیں یا پھر کسی قسم کی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کریں. تو آج ہم نے کافی ٹاپکس پہ روشنی ڈال دی. تو محبوب ماموں بہت بہت شکریہ کہ آپ پھر تشریف لائے ہمارے پروگرام پہ. آپ نے ہمیں بلایا یہاں ہاں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بھی بلاتے رہیں گے، آپ آتے رہیے گا. شکریہ. ٹھیک ہے، چلیں اب ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد we'll be right back. اگر آپ کو دبئی یا مڈل ایسٹ نما زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رچوے اسٹور تشریف لائیے، الکرم جیولرز. ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن، کڑے، جھمکے، ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن، آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور میں موجود ملیں گے.
आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए अल करम ज्वेलर्स 3465 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 99 मिसिसागा या फिर कॉल करें 905-828-0009 अल करम ज्वेलर्स फरमाइश आपकी गारंटी हमारी डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे। लाइट्स कैमरा लाफ, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में, जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो, जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। Welcome back to our show, Do Mastane. Thanks for watching. Thanks for continue watching our show. Which is incredible for Afzal, for Vikesh, and for Naveed. Yeah. Do you know what the difference between you and a calendar is? Please tell me. A calendar has dates. That's the stupidest, most ridiculous joke. मैं ये मजाक भी नहीं कर रहा। हाँ, मुझे पता है कि तुम मजाक नहीं कर रहा। Personal attack on you, man. It is a personal attack. It's a form of violence. You know, violence against you. Against me, yes. Against an entity. Yes, it is against me. I am that entity, and I have no problem being the receiver of that kind of bullshit. लेकिन violence के बारे में आपका क्या ख्याल है? But before we get into that topic, I just want to say that we condemn all forms of violence, whether it's based on religion, race, domestic, child abuse, cultural. किसी भी किस्म का violence जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करते, and that's a statement we want to give out to our watchers, our audience. You're here. लेकिन violence में जब बात छिड़ गई है यार, ये क्या हो रहा है आप बताइए जरा। यार मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ, I was gonna swear, man. Yeah. I'm watching in the damn news on CP24 or even like the city news in Toronto, the local news, and you're seeing these hordes of people coming into the Brampton area. I don't know, it was on Gore Road, I think. Yeah. On Gore Road. Oh, you're talking about the Khalistan. The Khalistan thing and the Hindu thing, man. And I'm like, what the fuck's going on, man? Oh. Right? Like like what Abdullah said, and I can't stress this enough, and you know, it's of paramount importance. I condone violence, or no, I do not condone this violence. Sorry, excuse me, and I condemn this nonsense. Yeah. But I'll tell you something, man.
Khalistan, Hindustan, Pakistan. Abhi ye stan laga raha hai. A friend of mine actually asked me to say that because it's freaking true, man. सब सिंधी हो गए लग रहा है. सब सिंधी हो गए हैं. आनी हाँ, पाकिस्तानी, ये आनी पाकिस्तानी, खालिस्तानी, ये चक्कर क्या है यार ये? ईरानी. अबे यार तुम सब जो है ना, तुम सब भाई भाई हो. Everyone's brother. We're living here, man. We can't take all that stuff that's going on down there and bringing it over here. First of all, it's embarrassing the rest of us. But you know what violence actually is? It's a form of insecurity. जो लोग insecure होते हैं ना, जो अपने अंदर से खाली होते हैं, they are the ones to cause violence. क्या खाली पिप्पा? खाली पिप्पे जो होते हैं ना, वही शोर मचाते हैं. ये अब्दुल्ला मुझे यही समझ में आती कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड चीज है, ये क्यों कोई AI किस्म का morphed चीज है ये क्या? Is this actually, are we watching whatever we're seeing, is it real that we're seeing? Sir, AI is real, but is real. What you watch may not be real. तो मेरा message आप लोगों के लिए है कि always, take a moment, take a deep breath. When you watch something, it may not be real. So then what are you telling me, Abdullah? Everything that I saw on the screen that day, was that real or was that all AI generated? Who knows? तभी आप लोग research करें. Don't have those knee-jerk reactions. Right. क्योंकि वही तो knee-jerk reaction जो है ना. It's such bullshit when I watch this because I'll tell you, I can't stress this. I keep saying this, man. It makes us look bad over here. Yeah. Makes us look bad. You're taking your damn problems from over there and you're bringing them over here. Don't do that, man. We're all brothers over here, man. No Khalistan, no Hindustan, no Pakistan, no Shiristan, no Canadastan, no Chutiastan. It's all just Canadastan. Isn't it Canadastan? Canadastan है. Yeah, whatever, man. नाम बदलने से ही Canada को यहाँ Listen, man. Look, if anyone's got beef with what I gotta say, I know both sides agree with me, man. So don't be going chasing down me and shitting on my head because I'm on everyone else's side. I just don't want to see this kind of stuff. That's all I gotta say. Yeah. Well done. Golden words. Yes, golden I hope advice. so. And the only Istan that really should exist is Englistan. Englistan जो है ना, the way they conquered the world and ruled over for centuries. What were we just talking about off air? You mentioned it. If you can't beat them, join them. इसकी उर्दू में कहावत बना लेनी चाहिए. I've never heard a saying in Urdu. नहीं, उर्दू में इसलिए नहीं है क्योंकि हम सब साले सर फिरे हैं ना. क्योंकि हमें join नहीं करना आता. हमें समझ में नहीं आती हमें सिर्फ अलग लड़ाई झगड़े फसाद वो ये चीजें जो हैं हमारे लिए हमारी it's our second nature for us to do this kind of stuff. Yeah. So लेकिन अब्दुल्ला जब जो हम किसी गोरे को देखते हैं तो बिल्कुल ही वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं बड़े उससे बड़ी तमीज से. I guess we should come up with our own saying. अगर आप उनको मार नहीं सकते तो उनको मार लीजिए. नहीं मतलब उनके साथ मिल जाइए. Anyways, on that note, we should end this show. But Abdullah, I'm seriously pissed, man. This is washroom बाहर है. नहीं, I know. I'm wearing a diaper. It's okay. Everything's good. We will see you guys next week, same time, same place. Thank you for watching our show. ख्याल रखिएगा और please हम दोनों को खास करके दुआओं में जरूर याद Please, especially after this segment. Yeah, we need it. Yeah. Cheerio.